بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی والذین یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جہاں توحید و رسالت اور آخرت سے متعلق عقیدے دیے ہیں، کچھ ضروری باتوں کو تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ عبادتیں مشروع کی ہیں اور اللہ کی بندگی کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے، وہیں پر اپنے ماننے والوں کو اجتماعی زندگی اور معاشرتی آداب کی تعلیم بھی فرمائی ہے۔ دنیا میں جتنے دین اور مذاہب پائے جاتے ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ پورے مذہب کا خلاصہ کچھ تاریخی باتیں ہیں، کچھ عقیدے اور ذہنوں میں بیٹھی ہوئی باتیں ہیں اور کچھ عبادتیں ہیں اور کچھ روایتیں ہیں، یعنی تہوار وغیرہ۔ بس یہی چند چیزوں کا مجموعہ مذہب ہوتا ہے، لیکن دین اسلام کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو کامل ہے اور مکمل ہے، ایسا مکمل ہے کہ اس دین کا عقیدہ بھی اپنا ہے جو کسی سے میل نہیں کھاتا، اپنی خصوصیت ہے، اپنی شان کا عقیدہ ہے۔ عبادتیں بھی اپنی ہیں جن پر توحید کا رنگ چڑھا ہوا ہے اور جو تہذیب کی اعلیٰ مثال ہے۔ دین اسلام کی معاشرت بھی اپنی ہے، صرف عقیدہ عبادت نہیں، معاشرت بھی دین اسلام کی اپنی مخصوص ہے۔ دوسری معاشرتوں میں وہ پائی جائیں نہ پائی جائیں، اسلام اپنے ماننے والوں کو اس کا پابند کرتا ہے۔ اسی طرح ہر قوم کی ایک ضرورت، جہاں معاشرت ہے وہیں پر معاملات بھی ہیں۔ کسی بھی اجتماعی زندگی میں ایک دوسرے سے ساجھا ہے، ایک دوسرے سے لین دین ہے، ایک دوسرے سے معاملات ہیں، قرض ہے، ادھار ہے، کرایہ ہے، اجارہ ہے، خرید و فروخت ہے۔ ہر معاشرے کی، ہر قوم کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ کے معاملات کو بھی زمانے کے اور رواج کے حوالے نہیں کرتا، بلکہ مخصوص طریقہ خود سکھاتا ہے اور خود بتاتا ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے جو ہر قوم کی بنیادی ضرورت ہے، اور وہ ہے انسان کے اپنے شخصی صفات، عادات، اخلاق، اپنی ذات میں یہ بندہ کیسا ہے، اس کی صفتیں کیسی ہیں، اس کی عادتیں کیسی ہیں، وہ سب انسان کے اخلاقیات کہلاتے ہیں۔ تو یہی 5 چیزیں ہیں جن میں اسلام دائر ہے، اور آپ غور کرو تو ان 5 کے علاوہ کسی اور عنوان کی ضرورت بھی نہیں۔ روحانی اعتبار سے ہر آدمی کا کوئی عقیدہ ہونا چاہیے اور اس کی محبت اور اس کی فدویت کا کوئی مرکز ہونا چاہیے۔
یہ عقیدے کہلاتے ہیں جو مسلمانوں کو دیے گئے۔ وہ اللہ کی ذات ہے اور ایک ذات سے جڑ کر چند عقیدے ہیں، سب اللہ کی ذات سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ ہر عقیدہ توحید کا مظہر ہے اور ہر عقیدہ بندے کو ایک مرکز سے جوڑ دیتا ہے، اور وہ مرکز ہے رب تعالی شانہ، وہی مرکز ہے۔ جتنے عقیدے ہمیں دیے گئے ہیں اسلام میں، ہر عقیدہ اس مرکز سے اٹیچ ہے، اس سے جڑا ہوا ہے، اور جو اس سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ عقیدہ نہیں ہے اسلام کا۔ جو اسلامی عقیدہ ہوگا وہ توحید رب سے جڑا ہوا ہوگا، اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ مرکزی عقیدہ ہے، بالکل بنیاد کا پتھر ہے توحید کا عقیدہ۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے بنایا، اس کے بہت سے اعضاء بنائے جو مختلف کام کرتے ہیں، جو اس کے جسم کی سلامتی کا سبب ہیں، لیکن اس کے جسم میں ایک عضو اللہ نے ان تمام اعضاء انسانی کا حاکم اعلیٰ بنایا ہے، مقتدر بنایا ہے، مالک اور سلطان بنایا ہے، اور وہ عضو کا نام ہے عربی میں قلب، اردو میں ہم دل کہتے ہیں اس کو، فارسی میں بھی دل کہتے ہیں۔ یہ دل ہے جو ہمارے سینے کے اندر ہے، یہ پوری انسانی کائنات کی مالک ہے، اور یہ دل جو چاہے کرتا ہے، اس کو اختیارات پورے دے دیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو دل جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ اچھا کام کرتے ہیں، ایسا کیوں کیا؟ تو میرا من چاہ رہا تھا۔ آپ برا کام کرتے ہیں، ایسا کیوں کیا؟ میرے من میں آیا تھا۔ تو ہر کوئی کام من کر رہا ہے، دل کو مقتدر اعلیٰ اللہ نے بنا دیا ہے۔ لیکن دل کو جو اللہ نے بنایا، اس میں ایک شان رکھی کہ وہ کسی پہ قربان ہونا چاہتا ہے۔ خود مالک و مختار ہو کر بھی کسی کا غلام بن جانا چاہتا ہے، کسی پہ قربان ہو جانا چاہتا ہے۔ اس میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا، یہ ملکہ رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام دیا، ہدایت و کامیابی کا رستہ دکھایا، تو ہمارے دل سے اللہ نے فرمایا کہ تیرا جو جذبہ فدویت ہے، یعنی قربان ہو جانے کا جو جذبہ ہے، اس جذبے کا مستحق وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ نے بتا دیا۔ ایک میں ہی ہوں اور میرے علاوہ کوئی اس قابل نہیں ہے کہ تو جا کے اس پہ قربان ہو جائے۔ میں نے تجھے سب کا مالک بنا دیا ہے، پوری کائنات میں تصرف کرتا ہے۔ یہ دل چاہتا ہے آسمانوں سے باتیں کرتے پہاڑوں کو زمین دوز کر دیتا ہے۔ یہ دل چاہتا ہے تو سمندروں کے اندر ڈوب کر موتیاں نکال لیتا ہے۔ یہ دل چاہتا ہے تو بڑے بڑے طاقتور جانوروں کو، چوپایوں کو اپنا زیر نگی کرتا ہے، پچھاڑ کے قربان کر دیتا ہے اور اسے فنا کر دیتا ہے۔ یہ دل چاہتا ہے زمین کے سینے چاک کر کے جتنی دولتیں چھپائی گئی ہیں سب باہر نکال لیتا ہے۔ یہ دل آسمانوں پہ پرواز کراتا ہے۔ یہ دل انسان کو مہذب بناتا ہے، اور یہی دل انسان کو بدتمیز اور غیر مہذب بنا دیتا ہے۔ من کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اسے پوری کائنات کا مالک بنا کر اس کو بتایا ہے کہ تیرا مالک میں ہوں، سب تیرے اوپر قربان ہیں، تو میرے اوپر قربان ہو۔ یہ اللہ نے دل کو سبق دیا ہے۔ جس کے دل نے اللہ کو فدویت کا مقام بنایا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جس کے دل نے غیر اللہ کو اپنے قربان ہونے کا مرکز بنایا ہے وہ غیر اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو دل اللہ پہ قربان ہے، وہی اللہ کا بندہ ہے، اور جس کا دل اللہ پہ قربان نہیں وہ اللہ کا بندہ نہیں۔ اسی ایک چیز سے خدا کا بندہ ہونا اور غیر کا بندہ ہونا ثابت ہو جائے۔ دل کس پہ مر رہا ہے، دل کس پہ قربان ہو رہا ہے؟ اللہ پر، اللہ کی وجہ سے نبی پر، اللہ کی وجہ سے دین پر،
اللہ کی وجہ سے دین کے راستے کے مجاہدوں پر، اللہ کی وجہ سے ماں باپ پر، اللہ کی وجہ سے بیوی بچوں پر، اللہ کی وجہ سے مال دولت پر، جس سے بھی اس کا رشتہ ہے، تو اگر ڈائریکٹ ہے تو یہ حرام اور ناجائز رشتہ ہے، اور اگر اللہ کے واسطے سے ہے تو وہ جائز اور حلال اور پسندیدہ اور قرب الہی کا سبب ہے۔ واسطہ مگر اللہ کا ہونا پڑے گا۔ ڈائریکٹ آپ کسی چیز کو اپنا دل نہیں دے سکتے، کسی کو بھی نہیں دے سکتے، تھرو ہے، اللہ سے ہو کے جائے گا۔ بیوی کو چاہو لیکن اللہ سے ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ بچوں سے محبت کرو مگر ڈائریکٹ نہیں، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ ماں باپ سے بھی محبت کرو پر براہ راست نہیں کر سکتے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم کے مطابق کرو۔ سیم و زر سے، مال و دولت سے محبت کرو، منع نہیں ہے پر ڈائریکٹ نہیں ہے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم کے مطابق کرو۔ کاروبار سے محبت رکھو، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم کے مطابق رکھو۔ جائیدادوں سے، زمینوں سے، کھیتیوں سے، باغوں سے محبت رکھو، کوئی بات نہیں، دل لگتا ہے تو لگنے دو پر ڈائریکٹ نہیں لگ سکتا، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے قانون کے مطابق لگ سکتا۔ یہی فرق ہے بندگی میں اور بغاوت میں۔ بندہ بن کر رہنا ہے تو جو کام بھی کرو اس میں نسبت اللہ کی ہونی چاہیے، اگر اللہ کی نسبت نہیں ہے تو پھر یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، تمہارے لیے جائز۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ بالکل ہی ہمیں کوئی چیز کی طرف نہیں دیکھ سکتے، کسی چیز سے محبت نہیں رکھ سکتے، ایسا اللہ پاک نے کچھ نہیں۔ بہت چیزیں ہمارے من کی پسند اللہ نے ہمارے لیے حلال کر کے رکھی، لیکن اسی وقت حلال ہیں جب کہ وہ خدا کی نسبت سے ہو، اور اگر خدا بیچ میں نہیں ہے تو جس میں خدا نہیں ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اس لیے کرنا اتنا ہے کہ حرام کی طرف تو نظر بھی نہیں اٹھا کے دیکھو، اور حلال کو اپنا محبوب بناؤ، مرغوب بناؤ، حلال کے لیے محنت کرو، حلال کو پاؤ اور جمع کرو۔ اور اس میں اتنا اور کر لینا ہے کہ یہ ڈائریکٹ اور براہ راست محبت نہیں ہو سکتی، یہ محبت اسی مرکز پہ جائے گی جو مرکز محبت اللہ کی ذات ہے، اس مرکز پہ جائے گی، وہاں اجازت لے گی، پھر یہاں آئے گی، اور اگر اللہ کی اجازت نہیں تو نہیں آئے گی۔ اللہ کی اجازت کیسے لیں گے آپ کیسے پوچھیں گے اللہ سے؟ تو ہماری محبت اللہ کے پاس جائے گی، اور جس سے محبت کرنا چاہتی ہے اگر اللہ اس کی اجازت دیتے ہیں، یعنی قرآن و سنت میں اجازت ہے تو ادھر جائے گی، نہیں ہے تو رک کے واپس آ جائے گی کہ بھئی ہمیں اللہ سے اجازت نہیں ملی، اب ہم یہ محبت نہیں کر سکتے۔ نفس پرستوں نے، بدماشوں نے ایک حسین جملہ چلا دیا ہے کہ محبت پاکیزہ چیز ہے، محبت پاکیزہ ہی ہوتی ہے، ناپاک نہیں ہوتی، لہذا آپ کسی سے بھی کرو پاک ہے۔ یہ کہہ کر غیروں سے، نامحرموں سے ناجائز محبتیں چلا رہے اور کہہ رہے محبت ایک پاکیزہ چیز ہے۔ یہ بے دینوں نے، زندیقوں نے چلائی ہوئی بات ہے، اللہ رسول نے نہیں کہی ایسی بات۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول یہ کہتا ہے جو محبت خدا کی نسبت سے ہو وہ پاکیزہ محبت ہے، اور جو محبت خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر ہو وہ ناپاک محبت ہے، وہ ناجائز محبت ہے، اس محبت کا صلہ اور انجام جہنم اور اس کے عذاب ہے، چاہے آپ کی نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں لڑکی سے مجھے محبت ہے، وہ دین پسند ہے، وہ حجاب کرنا چاہتی ہے، وہ دین سیکھنا چاہتی ہے، اس لیے میں دین کی وجہ سے اس سے تعلق رکھوں۔ 100% جھوٹ ہے، کوئی دین وین نہیں ہے، نفس ہے، نفس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، سب بیکار باتیں ہیں جو نفس کا دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے نفس۔ اگر دین ہوتا، خدا ہوتا دل میں، تو جب خدا نے منع کر دیا ہے تو آپ کو کیوں بھلائی سوچ رہی ہے؟
یہ اس کے باپ کی ذمہ داری ہے، یہ اس کی ماں کی ذمہ داری ہے، یہ اس کے حقیقی بھائی کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کو اللہ نے منع کر دیا ہے آپ بنا میں رہو، آپ دور رہو، آپ نگاہ کی حفاظت کرو، اپنے دل کے رخ کو پھیر لو کہ یہ ڈائریکٹ جا رہا ہے، نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کے توسط سے جاتا ہے تو جانے دیں گے۔ اللہ کے توسط سے یہ ہے کہ آپ اس لائق ہیں تو آپ پیغام بھیجیے نکاح، اگر منظور ہو جائے تو کر لیجیے، پھر اس سے جتنی چاہے محبت کیجیے۔ یہ اللہ کے توسط سے آئی ہے، یہ اللہ کے قانون کے مطابق ہے، یہ پاکیزہ محبت ہے، اس محبت پر اجر ہے، اس محبت پر ثواب ہے۔ یہ محبت نبی بھی اپنی بیویوں سے کیا کرتے تھے، آپ بھی کیجئے، اجر و ثواب کا کام۔ لیکن جب وہ خدا تعالیٰ تک نہیں گئی اور ڈائریکٹ اس کی چوکھٹ پہ چلی گئی تو غیر اللہ کی چوکھٹ پہ جانے والا مشرک ہے۔ یہ شرک کیوں کر رہے ہو؟ یہ شرک عملی ہے، یہ عملی شرک ہے۔ ایسا شرک کیوں کر رہے ہو؟ ڈائریکٹ وہاں کیوں گئے؟ اللہ کی چوکھٹ پہ جا کے وہاں پر جاتے آپ تو یہ آپ کے لیے جائز و درست تھا۔ اور خدا کی چوکھٹ پر اجازت لینے کا مطلب خدا کی بھیجی ہوئی شریعت سے پوچھنا۔ اگر شریعت میں گنجائش ہے تو کرو، نہیں گنجائش ہے تو دستبردار ہو جاؤ، چاہے اس کے لیے جان دینا پڑے۔ تو دین اسلام ایسا مکمل دین ہے، آپ کو کہیں بھی نہیں چھوڑتا اکیلا، آپ کو کہیں بھی من کا پابند نہیں بننے دیتا۔ من کو مالک بنا دیا پوری کائنات کا، لیکن من سے کہہ دیا کہ تیرا مالک میں ہوں، لہذا اپنے مالک کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ اپنے مالک کا خیال کرو، پھر جتنا تم کو ہم نے دے دیا ہے سب لے لو، مگر اپنے مالک کو ناراض کر کے نہیں، مالک کو راضی رکھ کے کر سکتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمارے دل کو پابند کیا۔ تو دیکھو، دل انسان پر مالک ہے، انسان پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا مالک قلب ہے، اس کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو اپنی ملکیت میں تو جو چاہے کر رہا ہے، لیکن خود کسی کا مملوک ہے، اس کے مالک کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے۔ اپنے مالک کے بارے میں سوچو۔ یہی ایک فلسفہ ہے اسلام کا کہ اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال و حرام کر دی ہیں اس کو تم مد نظر رکھو، حلال کی رغبت رکھو، اور وہ بھی اللہ کی نسبت سے رکھو، تاکہ تمہارا ہر قول، تمہارا ہر فعل توحید کے رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ تمام انبیاء کا یہ مزاج، وہ اللہ کے رنگ میں رنگے، توحید کے رنگ میں رنگے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، کوئی زعفرانی رنگ میں رنگتا ہے، کوئی ہرے رنگ میں رنگتا ہے، کوئی پیلے رنگ میں رنگتا ہے، کوئی لال رنگ میں رنگتا ہے۔ لوگوں نے اپنے رنگ بنا لیے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا بھی ایک رنگ ہے اور اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں۔ وہ رنگ کیا ہے؟ نحن لہ عابدون، ہم اسی ایک خدا کو جانتے ہیں، اسی ایک مالک کو جانتے ہیں، اسی کو خوش کرتے ہیں، اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اسی کے لیے قربانی دیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں، اسی پہ قربان۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ لا شریک کے واسطے ہے، اور میرا کوئی رنگ نہیں، میرا رنگ توحید کا ہے۔ ہمارے نبی توحید کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اب پوری امت میں 1.25 لاکھ صحابہ کو توحید کے رنگ میں رنگ کر گئے تھے۔ صحابہ نے تابعین کو اسی رنگ میں رنگا، تابعین نے بعد والوں کو اسی رنگ میں رنگا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے جاہلیت کے رنگ پھر نکالے، پھر ہرا رنگ، پیلا رنگ، زعفرانی رنگ، فلاں رنگ، فلاں رنگ، فلاں رنگ، یہ رنگ، وہ رنگ، وہی مشرکانہ رنگ نکل گئے، اور لوگ اس سے جڑ گئے، اس سے جڑ گئے، اس سے جڑ گئے، اس سے جڑ گئے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ہم قبول کریں گے، ہمارا ایک رنگ ہے، ہم ایک ہیں، ہمارا ایک رنگ ہے، اسی رنگ میں
نبی کو ہم نے رنگا ہے اور جو اس رنگ میں رنگے گا بس وہی قبول ہوگا۔ یہ آیت اس پس منظر میں نازل ہوئی کہ یہودی بچہ جب پیدا ہو جاتا تو اس بچے کو تست میں ٹب میں ایک رنگ گھولتے تھے، وہ زعفرانی رنگ گھولتے تھے، جو ہر یہودی دماغ کا رنگ وہی ہے، جو یہودیوں کا رنگ ہے، جو یہودیوں کے زچے بچے ہیں ان کا بھی وہی رنگ ہے۔ ایک ٹب کے اندر پانی ڈالتے، اس میں زعفران گھولتے اور زعفرانی رنگ میں اس کو پانی کو رنگ دیتے، پھر اپنے بچے کو اس میں ڈبکی دے کے نکالتے تھے، اپنے نومولود کو جو ابھی پیدا ہوا بچہ ہے اس بچے کو اس میں ڈبکی دے کے نکالتے تھے، اور جب اس میں ڈبکی دے کے نکالتے اس کا کلر اس کے جسم پہ کچھ چڑھ جاتا تو کہتے تھے کہ اب ہمارا مذہب کا کلر اس کو چڑھ گیا ہے، اب کوئی اس کو یہودیت سے نہیں ہٹا سکتا، مطمئن ہو جاتے تھے۔ اسی پس منظر میں اللہ نے فرمایا بھائی رنگوں میں رنگنا بھی ہے تو اہل ایمان سے ہم کہیں گے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ سب مخلوق کے رنگ تھے، چھوڑو، خالق کے رنگ میں رنگو۔ اور خالق کا رنگ کیا ہے؟ توحید کا رنگ ہے۔ آپ کی ہر ادا سے، آپ کی ہر ندا سے، آپ کے بول سے، آپ کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک حرف سے، آپ کی آواز سے، آپ کی حرکات سے، آپ کی سکنات سے، آپ کے جاگنے سے، آپ کے سونے سے، آپ کے خریدنے بیچنے سے، آپ کے ایک دوسرے سے معاملہ کرنے سے، آپ کی انگ انگ سے، آپ کی ادا ادا سے توحید کا عقیدہ ٹپ کے یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ ہر جگہ لگے کہ یہ موحد ہے، ہر جگہ لگے کہ یہ تثلیث کا بھی قائل نہیں ہے، تشریک کا بھی قائل نہیں، یہ تین خداؤں کا بھی قائل نہیں ہے، یہ بندہ سینکڑوں خداؤں کا قائل نہیں ہے، یہ بندہ کروڑوں کو پوجنے والا نہیں ہے، یہ بندہ تین کا بھی نہیں ہے، یہ بندہ ایک ہی کا ہے، اور جب ایک ہی کا ہے تو خدا کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ رنگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر ادا سے وہی نظر آئے، وہی دکھائی دے، یہ رنگنے کا مطلب ہوتا ہے۔ اگر آپ روئی کو کسی چیز میں رنگ دیں، تھوڑا رنگا ہے تو اوپر اوپر سے وہ رنگ نظر آئے گا، اگر آپ اس کو پھوڑ دیں تو اندر سفیدی نظر آئے گی، لیکن آپ اس کو کسی کلر میں رکھ کے چھوڑ دیں اتنا کہ وہ پورا روئی کا گالا اس کلر کو چوس لے اور جذب کر لے، سارا کلر اپنے اندر تک لے لے، پی لے اس کو، تو پھر اس کو کہتے ہیں اشربوا فی قلوبہم العجل۔ گوسالے کی، بچڑے کی محبت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے قلوب نے پی لی تھی، دلوں نے پی لی تھی۔ پی لینے کا مطلب یہ ہے کہ توڑ کے دیکھو تو بھی روئی کے اس گالے میں اندر کہیں سفیدی نہ ہو، ایک بال کے برابر سفیدی نہ ہو، جہاں دیکھو وہی رنگ ہو۔ ایسے رنگ پی لینے کو قرآن کریم کی اصطلاح میں رنگ کا پی لینا کہتے ہیں، کسی چیز کی محبت کو پی لینا کہتے ہیں۔ پلا دی گئی قلوب کو، اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں جیسے مشرکوں کے دلوں میں اپنے بتوں، اپنے اصنام و اوثان کی محبت اتنی راسخ ہو جاتی ہے، جیسے رنگ میں ڈبو کر اندر تک پہنچا دی گئی ہو، مومن کے دل میں توحید ایسی ہی راسخ ہونی چاہیے۔ وہ غیر اللہ سے ناشنا، کچھ نہیں سمجھتا، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا، جس کو سمجھتا ہے اللہ کی وجہ سے سمجھتا ہے، جس کو جانتا ہے اللہ کی وجہ سے جانتا ہے، چاہتا ہے تو اللہ کی وجہ سے چاہتا ہے، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان، جس کا لینا دینا بھی اللہ کے واسطے ہو، کسی کو دے تو خدا کی وجہ سے دے، نہ دے تو خدا کی وجہ سے محروم کرے، محبت کرے تو خدا کے لیے کرے، دشمنی بھی کرے تو خدا کے لیے کرے۔ کوئی کام ایسا نہ ہو جہاں پر درمیان میں اللہ نہ آ رہا ہو،
جہاں اللہ نہیں آ رہا ہو وہ تمہارے نفس کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے۔ اس لیے اپنے دل کو توحید کے رنگ میں جو رنگ لے گا، جو اپنی پوری زندگی کو اسلام کے رنگ میں رنگ لے گا، تو اس کی زندگی میں کوئی حرکت و سکون اسلام کے خلاف نہیں۔ اب اس کا عقیدہ دیکھو تو اسلامی ہے، کوئی عقیدے میں جھول نہیں ہے۔ اسلامی عقیدہ وہ ہے جو توحید کے رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ جو عقیدہ دیکھو اسلامی عقیدہ ہے، کیونکہ اسلام میں وہ ڈوب کے نکلا ہے، اس کو اس کے اندر ڈبکی دی گئی ہے اسلام کے اندر، اس لیے وہ اس کے ہر حرکت و سکون سے اسلام اسلام اور اسلام۔ اسی طریقے سے عبادت کرے گا تو اسلامی عبادت کرے گا۔ اسلامی عبادت وہ ہے جہاں دور دور تک شرک کا اور نفاق کا شائبہ نہ ہو۔ اسلامی عبادت کی شان ہی توحید ہے۔ اگر توحید کامل ہے، معرفت خالص ہے، تو وہ عبادت ہے، نہیں تو وہ عبادت اللہ کی عبادت نہیں۔ ہر چیز میں اللہ ہونا چاہیے، اللہ ہو، اور اللہ کا ہونا بھی احکام کے مطابق ہو۔ بسا اوقات انسان اللہ ہی کے واسطے کوئی کام کرتا ہے، نیت اچھی ہے، سلامت ہے، خلوص ہے، لیکن حکم کے مطابق نہیں ہے، تو حکم کے مطابق نہ ہونے سے بھی وہ مردود ہو جائے گا عمل۔ اس لیے میں نے شروع میں بار بار آپ کو یہ بتائی کہ اللہ کی وجہ سے اللہ کے حکم و قانون کے مطابق دو شرطیں ہیں، دونوں شرطیں پائی جائیں۔ آپ نے نماز پڑھی، یہ صرف اللہ کے واسطے پڑھی ہے، اور یہ نماز اللہ کے قانون کے مطابق پڑھی ہے، تب یہ آپ کا عمل بندگی کا عمل ہے۔ اللہ کی وجہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو دکھانا مقصد نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بھائی اس وجہ سے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی وجہ سے ہو گیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھنا نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ جب دو چیزیں جمع ہو جائیں گی بندگی ہو جائے گی، اللہ اس عمل کو قبول فرما لے گا اور اپنے بندوں میں شمار فرما لے گا۔ اس لیے یہ دو چیزیں اپنے اندر ہونی چاہیے، اللہ کی وجہ سے کرو اور اللہ کے کہنے کے مطابق کرو۔ طریقہ بھی اپنا نہیں ہوگا اور نیت بھی غیر اللہ کی نہیں ہوگی، طریقہ بھی غیر اللہ کا نہیں ہوگا، تب جا کے ہم مسلمان کہلائیں، اللہ کے مومن بندے ہیں، اللہ سے باغی نہیں ہیں، اللہ کے وفادار ہیں۔ یہ سب سیکھنے سے آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے، محنت کرنے سے یہ صفات پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، اس کے لیے اسباب اور تدبیریں اختیار کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر آپ کو یہ شان حاصل ہوتی ہے۔ نہیں تو محنت تو کر رہے ہیں بھائی، کام بھی کر رہے ہیں، خوش فہمی میں بھی ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، پر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس دینداری کا کیا معیار ہے، کیا اللہ پاک نے اس کو اپنے لیے اور اپنے قانون کے مطابق مانا ہے۔ اگر مانا ہے تو قبول ہو جائے گا، اور اگر نہیں مانا ہے تو مردود ہو جائے گا، نہیں قبول ہوگا۔ اس لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے، آدمی کوشش کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اسی رنگ میں رنگ گئے تھے، صحابہ کرام اسلام کے سانچے میں ڈھل گئے تھے، وہ جو بولتے، وہ جو کرتے، وہ جو ان کی حرکت ہے یا سکون ہے، سب اسلام کے مطابق، سب اسلام کے مطابق۔ اسی وجہ سے ان کو حجت بنا دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، طوبیٰ لمن رآنی، بہت خوش قسمت ہے اور بڑے نصیبے والے ہیں وہ لوگ جن کی آنکھوں نے مجھے دیکھا ہے۔ یہ صحابہ تھے جن کی آنکھوں نے نبی کو دیکھا تھا، چاہے ایک لمحے کے لیے ایک ہی دفعے دیکھا، لیکن روئے انور کی زیارت کی ہے اس آنکھ نے۔ طوبیٰ لمن رآنی،
نبی فرما رہے نہایت خوش قسمت دنیا کا وہ انسان ہے چاہے کتنا محتاج غریب ہو. 72 صحابہ صفہ پر رہتے تھے. صحیح بخاری میں ہے کہ اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ سطر چھپا سکے. لیکن مقام کیا ہے صاحب؟ مقام یہ ہے کہ آگ کو جرأت نہیں، جہنم کے آگ کو جرأت نہیں کہ نبی کو دیکھنے والے کو جلا سکے. جرأت نہیں. پر یہ دیکھنا ایمان کی حالت میں ہو، ورنہ مشرکوں نے بھی دیکھا ہے. یہ دیکھنا ایمان کی حالت میں ہو. جو مومن ہے اس کا دل صاف ہے. جب نبی کی نظر پڑے گی دل کی دنیا آباد ہو جائے گی. اور جو کافر ہے اس کا دل گدلا اور گندا ہے. نبی نظر 10 دفعے بھی ڈالیں گے، نظر میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر دل اس کو قبول کرنے کے قابل نہیں ہے. اس لیے اس سیاہ اور گندے اور کالے اور میلے دل پر نبی کی نظر کا اثر نہیں. پر کوئی ایمان والا اس لائق ہے کہ نبی کی نظر کو قبول کرے. اس لیے ایک نگاہ ڈالی، اس نگاہ نے اس کے ایمان کو عرش تک پہنچا دیا. اب کوئی ان جیسا نہیں ہو سکتا. تو یہ تو صحابہ کی بارے میں فضیلت ہو گئی. لیکن آگے بڑھ کر سنیے کہ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. وَطُوبَى لِمَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي. جس نے مجھے دیکھا اس کو دیکھنے والا بھی خوش قسمت ہے. صحابی کا یہ مقام ہے. اپنی زیارت کو خوش قسمتی قرار دیا اور اپنے زیارت کرنے والوں کی زیارت کو بھی خوش قسمتی قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ 100% اسلام کے سانچے میں ڈھل گئے تھے. جیسا نبی ان کو بنانا چاہتے تھے وہ بن گئے تھے. آپ ان کو جس اخلاق کے سانچے میں ڈھالنا چاہتے تھے ڈھل گئے تھے. اس وجہ سے ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑ کر ایک فضیلت عطا فرمائی اور ایک مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اور یہ فرمایا آگ اس کو نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا ہو، اسے آگ نہیں چھو سکتی. آج ہمارا حال بہت خراب ہو گیا ہے. ہم لوگ خود تو سر سے لے کے پیر تک گندگی اور غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اب صحابہ کے مرتبے مقرر کر رہے ہیں. صحابہ کی شان میں زبانیں کھول رہے ہیں، جن کے لیے نبی کی خبر ہے کہ آگ چھو بھی نہیں سکتی ان کو، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنم میں کی آوازیں بھی تک نہیں سنیں گے. جہنم میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جہنم کی جو آوازیں ہیں، گڑبڑ ہے، چیخ پکار ہے، وہ بھی نہیں سنیں گے. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. وہاں کی کچھ اثر بھی نہیں ہوگا ان لوگوں کے جہنم میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی نہیں پتا چلے گا. وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. ان کے من کیا چاہتے ہیں اپنی من مانی میں ہمیشہ رہیں، کیونکہ جنت میں من مانی ہے. وہاں نہ خدا کا قانون ہے نہ زمین کا قانون ہے، کسی قانون کا پابند نہیں ہو. اس لیے من مانی دنیا میں نہیں چلے گی. من مانی دنیا میں جرم ہے اور من مانی آخرت میں نعمت ہے اللہ کی. جنت میں من مانی کرو. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ. اپنی خواہشات نفسانیہ میں مگن ہوں گے. خالدون، ہمیشہ کبھی نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں. یہ صحابہ کے بارے میں قرآن اعلان کر چکا ہے. ہم کون ہیں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ سر سے لے کے پیر تک 24 گھنٹے اللہ کی ناراضگی میں، غضب کے کاموں میں، گناہوں میں مبتلا، لت پت، گندے، نجیس و ناپاک جی رہے ہیں. اور زبانوں کو جرأت یہ ہو گئی ہے کہ فلاں صحابی کا یہ مقام، فلاں صحابی یہ غلطی کرتے ہیں، فلاں صحابی یہ، فلاں یہ. آج کل تو سوشل میڈیا پہ دیکھو، ابھی محرم سفر کے دن چل رہے، کتنی کیسی باتیں ہو رہی ہیں. تعجب روافظ پہ نہیں ہے کہ ان کے ایمان اور ان کے دین کے بنیادی پتھر صحابہ کو برا بھلا کہنا ہے. تبرہ ان کا اپنا مذہب ہے اور دین ہے، تو ان کو کرنے دو، وہ تو ان کا دین ہی ہے. لیکن افسوس کہ سنیوں کی زبان پہ، سنیوں کے قلم سے صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جن کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ کیا یہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے؟
کیا یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ایمان نہیں رکھتے؟ نبی تو ان کو پارسا کہیں اور ہم ان کی گردن ناپ رہے ہیں، ہم ان کے دیندار اور بے دین ہونے کے فیصلے کر رہے ہیں، مخلص اور منافق ہونے کے فتوے لگا رہے ہیں۔ کیا ہمارا مقام ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سورج پہ تھوکنا۔ جو سورج پہ تھوکے گا اسی کے منہ پہ آ کے گرے گا، سورج تک کہاں پہنچے گا؟ صحابہ سورج ہیں، ان پہ تھوک کے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو، آپ ہی کا منہ کالا ہونے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ ہی ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں۔ نبی نگاہیں پھیر کے جانے والے ہیں آپ سے، آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے قیامت میں۔ جو ان کے اصحاب، جو ان کے تربیت یافتہ لوگوں پر انگلی اٹھائیں گے، نبی ان سے منہ پھیر لیں گے، دیکھیں گے بھی نہیں انگلی۔ کیوں اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں؟ کیوں اپنی زندگیاں خراب کرتے ہیں؟ بہرحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام ایک مکمل دین ہونے کے ناطے اس کے 5 شعبوں کو زندگی میں زندہ کرنا ہے ہم کو۔ ہمارا عقیدہ اسلام کے مطابق ہو جائے، خاندان کے مطابق، رواج کے مطابق، زمانے کے مطابق، علاقے کے مطابق آپ مسلمان ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسلام کے مطالبے کے مطابق آپ مسلمان ہیں تو ہی مسلمان ہیں۔ باقی حکومتیں کہتی رہیں گی یہ مسلم، یہ مسلم، یہ مسلم، وہ بولتے رہیں گے، اللہ تھوڑی۔ اللہ نے جیسا اسلام، جو عقیدہ نبی لے کر آئے وہی عقیدہ، جس کی اصل، اساس اور بنیاد کا پتھر توحید باری تعالی ہے، اور سب اسی رنگ میں رگے ہوئے عقیدے، اور 3 بنیادیں ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت و نبوت، اور عقیدہ آخرت۔ یہ 3 عقیدے ہیں۔ یہ 3 عقیدوں میں بھی اصل جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اب باقی جتنے عقیدے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پھیلا کر کے، الگ الگ کر کے سمجھائے جائیں تو 100-150 عقیدے مسلمانوں کے بنتے ہیں۔ وہ انہی 3 کی تشریح میں بنتے ہیں۔ اصلاً تو یہی 3 عقیدے ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں، اسی کے ضمن میں اور عقیدے بنتے ہیں۔ بعض حضرات نے 100 سے زائد عقیدے اہل السنت والجماعت کے، مومنین کے لکھے کتاب و سنت کی روشنی میں، ان کو سمیٹا جائے تو وہ صرف 30-32 عقیدے بنتے ہیں۔ ان کو بھی مختصر کیا جائے تو وہ 7 بنتے ہیں جو ایمان مفصل میں، اور مجموعی طور پر اتنا مان لینا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کو اور سمیٹا جائے تو 2 بنتے ہیں جو کلمہ شہادت میں ہیں، اور اس کو اور سمیٹا جائے تو 1 بنتا ہے جس کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ۔ یہ توحید، بس اس توحید پر بنا ہے اسلام۔ تمام آسمانی مذاہب کی جو جان ہے وہ توحید باری تعالی ہے۔ اللہ کو ذات و صفات میں یکتا و یگانہ سمجھنا، اور اللہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کہنا جو اس کی شان وحدت کے خلاف، ایسی کوئی بات نہیں کہنا۔ یہ بنیاد کا پتھر ہے، اسی میں جو کمزور ہے تو اس کا بھی ایمان ہی کمزور ہے۔ اس کے بعد دوسرا عقیدہ رسالت کا، تیسرا عقیدہ آخرت کا، اور پھر اس کے ضمن میں بہت سے عقیدے ہیں، کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، لوح و قلم کے بارے میں، عرش و کرسی کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، قبر کی راحت یا قبر کے عذاب کے بارے میں۔ اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیت کے بارے میں، آپ کے آخری نبی ہونے کے بارے میں، دیگر انبیاء سے افضل ہونے کے بارے میں، آپ ہی کے لائی ہوئی ہدایت میں کامیابی محذوف ہونے کے بارے میں، ہر عقیدہ جو ہوگا وہ ان 3 سے ریلیٹڈ ہوگا، ان سے جڑا ملا ہوا ہوگا۔ یہ عقیدے توحید، رسالت، آخرت اور اس کے جزیات جو ضروری معلوم ہونا چاہیے،
معلوم کرنا اور وہ اسلام کے مطابق ہونا، رواج کے مطابق نہیں۔ بہت سے عقیدے رواج میں بھی چلے ہوئے ہیں، آپ بہت سے لوگ بنائے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو منحوس سمجھنا رواج میں ہے، پہلے بہت تھا اب بھی ہے۔ آج بھی لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھنے کی علامت یہ ہے کہ آج بھی شادی خانے ویران پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اچھا کام، خوشی کا کام، برکت کا کام نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ کوئی اسلامی عقیدہ ہے؟ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اس کا توحید سے کوئی تعلق نہیں۔ اس مہینے کو المظفر کہا گیا، اس مہینے کو الخیر کہا گیا۔ کچھ بھی کہہ لو اللہ رسول، مگر ہم تو وہی کہیں گے جو ہماری نانی ماں کہتی ہیں، جو ہمارے دادا جان کہتے ہیں، بس وہی کہیں گے۔ نبی کچھ بھی کہیں، کہہ لو آپ کہتے رہو آپ سچے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ سب کچھ ہیں، لیکن مانیں گے آپ کی نہیں، مانیں گے دادی کی، آپ کی نہیں مانیں گے۔ کیوں نبی کی نافرمانی کر سکتے ہو اور دادی کی نہیں کر سکتے ہو؟ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساس نہیں مان رہی ہے تو آپ ساس کو ناراض نہ کرو مگر نبی کو ناراض کر دو، اللہ کو ناراض کر دو؟ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ کون سا دین ہے جو معمولی باتوں میں نبی کو خوش کرنے کے بجائے خاندان کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ کون سا دین ہے؟ کبھی اپنا دین بھی تو پرکھ لو نا، عقل کی کسوٹی پر۔ اللہ نے عقل دی ہے، اس پہ پرکھ کے دیکھو، اللہ وفادار سمجھے گا تم کو؟ خاندان والے نہیں مان رہے، بیوی نہیں مان رہی ہے، دادی نہیں مان رہی ہے، اماں نہیں مان رہی ہے، ساس نہیں مان رہی ہے، نہیں یہ مہینے میں نہیں کریں گے، یہ مہینے میں نہیں کریں گے۔ تو ان سے کہو کہ بھائی ایمان کا تعلق ہے اس سے، یہ ایمان کا تعلق ہے۔ اگر آپ اس وجہ سے کہیں کہ بھئی ابھی کچھ کام باقی ہے، کچھ تیاری باقی ہے، بعد میں کر لیں گے، تو چلو ٹھیک ہے، وہ انتظامی بات ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ یوں کہو کہ اس مہینے میں نہیں کرنا ہے تو یہ ایمان کا مسئلہ ہے، میں ایمان کا سودا نہیں کروں گا، اسی مہینے میں کروں گا، چاہے آپ ناراض ہو جائیں، اللہ کو ناراض نہیں کیا جائے گا۔ ناراض کرنے کے قابل پوری کائنات ہے، اللہ تو صرف راضی رکھنے کے قابل ہے، ناراض کرنا اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، پوری کائنات اللہ نے ہمیں دے دی اور ہمارے اوپر ہمارے دل کو حاکم بنا دیا اور دل پر اپنے کو مالک بنایا ہے، لہذا دل کو مان کے چلنا پڑے گا کہ میرے آقا کو میں ناراض نہیں کر سکتا، مان کے چلنا پڑے گا۔ آپ کے ہاتھ پیر اپنے آقا کو ناراض نہیں کر رہے، دل بول رہا ہے کہ یہ نامحرم عورت کو دیکھوں، دل بول رہا ہے تو آنکھ نافرمانی نہیں کر رہی، دیکھ کے بتا رہی، دکھا رہی ہے۔ دل بول رہا ہے کہ غیبت سنو تو کان آپ کو ناراض نہیں کر رہے ہیں، کان آپ کو سنا رہے ہیں۔ دل بول رہا ہے کہ کسی کی چیز چوری کر لوں، ہاتھ آپ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، آپ کو چوری کر کے دے رہا ہے۔ دل بول رہا ہے کہ فلم دیکھنے کے لیے جاؤں تو پیر آپ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، جا کے بتا رہا ہے۔ دل بول رہا ہے کہ بدکاری کروں تو شرمگاہ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کر رہی ہے، کر کے دے رہی ہے آپ کو۔ ہر عضو کا دل کو مالک بنا دیا، جو دل چاہے ہر عضو مان کے دے رہا ہے، اور دل کا مالک اپنے کو بنایا اللہ نے، ہم اس کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ میرا ہر عضو میری مان رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوتا کہ دیکھنا چاہوں اور آنکھ نہ دیکھے، کبھی نہیں ہوتا کہ سننا چاہوں اور کان نہ سنے، کبھی نہیں ہوتا کہ ہاتھ بڑھانا چاہوں اور نہ بڑھے۔ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، پورا جسم ہمارے دل کی مان رہا ہے، اور ہمارے دل کو اللہ کی ماننا چاہیے تو نہیں مان رہا۔ تو کیا بات ہے، اللہ نے ہمارے ماتحتوں کو فرما بردار بنا دیا ہے، بے اختیار ہے فرما برداری کرنے میں۔ اگر اختیار ہوتا ہمارے جسم کو، اللہ با اختیار بناتے ہماری طرح جسم کو، تو آپ اگر گناہ کرنا چاہتے تو کوئی عضو تیار نہ ہوتا، شل ہو جاتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ پر بابل کے بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے بری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا
تو ہاتھ شل ہو گیا اس کا، یعنی مفلوج ہو گیا، آگے بڑھ ہی نہیں سکا، اور پورا جسم بیٹھ گیا اس کا۔ ان سے ہی کہا ذرا دعا کر دو میرے لیے، اللہ سے تمہارے بولو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں پھر بری نیت سے نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا۔ انہوں نے دعا فرمائی، دعا کرتے ہی اللہ نے رحم کر دیا، جیسا تھا ویسا ہوا۔ پھر نیت خراب کر کے پھر ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے کہا اللہ میں نے اپنے پاک دامنی کو کبھی متاثر نہیں کیا حلال کے علاوہ، آپ حفاظت فرمائیے۔ فوراً اللہ نے حفاظت کر دی، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، آگے بڑھ ہی نہیں سکا اس کا ہاتھ۔ تو دیکھو جیسے ایک اللہ نے اپنی قدرت کے طور پر اور اپنی نیک و صالحہ قانتہ بندی کی کرامت کے طور پر ہاتھ شل کر کے دکھایا، ہمارا پورے جسم کو اگر اختیار ہوتا نا تو وہ ہم سے زیادہ اللہ کے وفادار ہوتے۔ ہم بری جگہ دیکھنا چاہتے، آنکھ اندھی ہو جاتی اور کہتی کہ میں اپنے رب کے خلاف نہیں کرنے دوں گا، لیکن اللہ نے ہمارے اعضاء کو بے اختیار بنا کر ہمارا پابند کر دیا، اور ہم کو اختیار دے کر اپنا پابند بنایا۔ ہم اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اللہ کی نافرمانی کریں، ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اس اختیار کا اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو، اپنے عقیدوں کو درست کرو۔ کوئی عقیدہ توحید کے خلاف ہمارے گھر میں نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، ہمارے بیوی بچوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ صرف وہی توحید سے والا عقیدہ جو نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، پھر بعد والوں نے اسے ایک جگہ محفوظ کر دیا کتاب و سنت کی روشنی میں، وہی ہمارا عقیدہ، اس سے ہٹ کر ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہوگا۔ پہلے سے ہے تو ختم کیا جائے گا، اور نہیں ہے تو نہیں پیدا ہونے دیا جائے گا۔ اسی پہ قائم رہیں گے، اسی پہ ثابت رہیں گے موت تک، آخری وقت۔ نمبر 2، ہماری عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہوں گی اور اللہ کے حکم کے مطابق۔ جو بندگی ہم نے چاہے اللہ ہی کے لیے کی ہو لیکن نبی کی شریعت اور اس کے قانون کے مطابق نہیں ہے تو وہ عبادت مردود ہے، منہ پہ مار دی جائے گی، اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ثواب تو کیا ملے گا، الٹا جواب دینا پڑے گا اللہ رب العزت کو کہ یہ کیسے کر دیا تھا تم نے، یہ کام کیسے کیا، جب میرے نبی نے اس کا حکم نہیں دیا تو تم نے کیسے کیا، جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہماری عبادت ہونی چاہیے اور تمام عبادتوں کو زندہ رکھنا ہے، خاص طور سے نماز کا اہتمام رکھنا ہے، لیکن جو ہمیں کرنا ہے عبادت وہ ایک تو اللہ کے لیے کی جائے گی، غیر اللہ کے لیے نہیں کی جائے گی، دوسرے اللہ کے ضابطے کے مطابق کی جائے گی، اور اس ضابطے کا نام ہے سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق کی جائے گی۔ صحابہ کا طریقہ بھی سنت ہی ہے نبی کے کہنے کی وجہ سے، کہ نبی نے ان کے طریقے کو بھی سنت بنا دیا، اس لیے بنا دیا کہ نبی نے اپنے سانچے میں ان کو ڈھال دیا تھا تو وہ ان جیسے ہی ہو گئی تھی، اس لیے فرمایا کہ ان کی بھی اتباع کرو گے تو ہدایت ہی پاؤ گے، یہ سب میرے بنائے ہوئے ہیں، میرے سنوارے ہوئے ہیں، اور میرے سنوارے ہوئے میں کوئی عیب نہیں نکالا جا سکتا، سب میرے سنوارے ہوئے ہیں اور سب میرے بنائے۔ صحابہ جیسے گویا ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کھلونے سمجھ کے ہمیں برباد نہ کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، نبی نے بنایا ہے، نبی کے مبارک ہاتھوں نے بنایا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے ابلیس سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا تھا اس کے سامنے جھکنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ یہ سوال اللہ نے فرمایا۔ قیامت میں نبی بھی آپ سے سوال فرمائیں گے، کس چیز نے تم کو ان لوگوں سے بدگمان کیا جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا تھا، جن کی ایک ایک صفت عادت کو میں نے بنایا تھا، تم کو بدگمان کس چیز نے کر دیا ان سے؟ تو نبی کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ جیسے ابلیس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اللہ کو دینے کے واسطے، ہمارے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے صحابہ کی بدگمانی کی وجوہات بتانے کے واسطے، کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ اس لیے صحابہ سے حسن ظن رکھو،
صحابہ وہ عظیم جماعت ہیں جن کو نبی کی نگاہ پر تاثیر نے اور جن کو نبی کی صحبت نے سنوارا تھا اور بنایا تھا، جن کو نبی کی تعلیم، نبی کی نگرانی اور نبی کی رفاقت نے بنایا تھا۔ اگر کسی ایک صحابی سے بھی دل میں میل ہوگا، بدگمانی ہوگی تو یاد رکھو اہل السنت والجماعت کا یہ اجماعی فیصلہ ہے کہ ایسے شخص کا خاتمہ ایمان پر ہونا مشکل ہے۔ اس لیے روافض کے پروپیگنڈے میں مت آؤ اور روافض سے متاثر اہل سنت کے پروپیگنڈے میں بھی مت آؤ، بلکہ اس وقت سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر اہل سنت والجماعت کے اہل حق کہلائے جانے والے بعض علماء کرام بھی، جن کو اب ہم کرام بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، روافض سے متاثر ہو کر جو بولی بول رہے ہیں، جو زبان چلا رہے ہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو بیانات دے رہے ہیں، ان سے بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ مسئلہ صحابہ کا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں تمام محدثین نے زبان بند رکھی۔ اس مسئلے میں مت بولو، اس مسئلے میں مت پڑھو، یہ بہت رسک ہے، اس رسک میں مت پڑھو۔ صحابہ کا معاملہ عند اللہ، عند النبی بہت اہم معاملہ ہے، یہاں تک کہ محدثین، عام لوگ نہیں جانتے، علماء سمجھ سکتے ہیں، حدیث کے جو راوی ہیں، ہر محدث جیسے امام بخاری، تو ان کے جتنے لوگوں سے ان کو حدیث پہنچتی ہے اسے حدیث کے راوی کہتے ہیں۔ ان سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، ان سے کس نے، پھر صحابی نے، پھر نبی نے فرمایا، تو ایسے کنٹینیو آتا ہے۔ اس کنیکشن کو، اس زنجیر کو سند کہتے ہیں، اور ان لوگوں کو راوی کہتے ہیں، روایت کرنے والا، بیان کرنے والا۔ تو محدثین راویوں پر کلام کرتے ہیں، کس راوی سے حدیث لی جائے گی، کس راوی سے نہیں لی جائے گی، کس سے کوئی شکایت نہیں ہے، کسی کے بارے میں کوئی ریمارک پایا جاتا ہے، کم زیادہ اس کے کیٹیگریز ہیں، وہ الگ چیز ہے، میں اس فن پہ نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو، وہ تو ایک بڑا فن ہے جو علم سے تعلق رکھتا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں آگے۔ جس کے محدث کہتا ہے ان پہ کوئی ریمارک نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص عادل ہے، اور جس پر ریمارک ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شخص مجروح ہے، اس پر ریمارک ہے، اس پر کوئی ریمارک نہیں ہے۔ تو اب امام بخاری اپنے استاد کے بارے میں بتائیں گے کہ ریمارک ہے یا نہیں ہے، اور ان کے استاذ کے بارے میں بولیں گے، اور ان کے استاذ کے بارے میں بولیں گے، اور ان کے استاذ کے بارے میں بولیں گے، ہوتے 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 تابعی تک پہنچے، وہاں بھی بولیں گے کہ ریمارک ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد صحابی کا نام آئے گا، تو محدثین اس کو جائز نہیں سمجھتے کہ صحابی کو عادل کہیں، اس واسطے کہ ہم کون ان کو عادل کہنے والے، وہ خود ہی عادل ہیں، اس لیے ان کو ہم عادل بھی نہیں کہیں گے۔ تعدیل بھی کرنا ہمارے حق میں جائز نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی تعدیل کریں، جن کو نبی نے سنوارا ہے ان کی تعدیل، تو ہم وہاں بولیں گے نہیں، زبان ہی نہیں کھولیں گے، یہاں آ کے ایمان آ جائے گا، اور ایمان یہ ہے کہ صحابہ عادل ہیں، یہ ایمان ہے، ایمان میں زبان نہیں کھولنا ہے، یہاں نہیں بولنا ہے، آ کر آپ جانتے کیا مقام ہے۔ لیکن اب لوگوں نے کھلونا بنایا ہے صحابہ کرام کو، اپنی اپنی خواہشات نفسانیہ کے مطابق بڑے بڑے اجلے صحابہ پر زبان درازیاں کر رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں۔ اگر کوئی تہمت تاریخ میں ہے تو تعویل کر کے، توجیہ کر کے ان کی آبرو بچانا مسلمان کی ذمہ داری ہے، چجائے کہ الٹا ان چیزوں کو لے کر کے تہمتوں کو پختہ کر رہے ہیں، پکا کر رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ تو عقائد کا درست ہونا، عبادات کا درست ہونا، معاملات کا بھی درست ہونا، معاشرت کا بھی درست ہونا، اور اخلاق کا بھی درست ہونا، یہ سب چیزیں جب اسلام کے سانچے میں ڈھل جائیں گی تب جا کر کے ہم سچے مسلمان کہلائیں گے، اور نہیں تو ادھورے مسلمان ہوں گے۔
کوئی کم کوئی کم کوئی زیادہ، اور ہو سکتا ہے بعض کا ایمان ہی معتبر نہ ہو، ایسی غلطیاں کر رہے ہوں جس سے ایمان ہی معتبر نہ ہو، اللہ بچائے۔ اس لیے ڈرتے رہنے کی بات ہے۔ علم حاصل کرو، علماء کی صحبت میں رہو، جس کے پاس علم ہے اسی سے ملے گا، دودھ والے سے دودھ ملے گا، تیل والے سے تیل ملے گا، لکڑی والے سے لکڑی ملے گی، بجلی والے سے بجلی ملے گی، جو چیز جس کو اللہ نے دی ہے اسی سے ملے گی، علم علماء ہی سے ملے گا۔ اس لیے علماء سے رہو، اٹیچ رہو، تعلقات رکھو، عزت کرو، احترام کرو، دوستی کرو، وقتاً فوقتاً اپنے ڈاؤٹ سامنے رکھا کرو، سمجھا کرو، پوچھا کرو۔ اگر دلوں میں علماء سے دوریاں ہیں، علماء سے بغض ہے، شکایتیں ہیں، تو کب جہل ہی میں زندگی گزرے گی اور جہل ہی میں موت آ جائے گی۔ اس لیے یہ مسلمانوں کا بے ایمانوں کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے، عوام اور علماء کے درمیان دیوار لگاؤ، یہ دیوار لگاؤ، ان سے کاٹو۔ جب یہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو جہل میں جئیں گے اور جہل میں مریں گے، اور جہل میں ان کو نہیں معلوم کہ وہ اللہ کے جو کچھ کر رہے تھے وہ قبول ہو رہا ہے یا رد ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اس واسطے یہ دوریاں ختم کیجیے۔ یہ دوریاں ہی ہم کو آج نت نئے قسم کے عقیدوں میں اور نت نئے قسم کے گروہوں میں، تحریکوں میں، جماعتوں میں اور عقیدوں میں مبتلا کر کے گمراہی پر گمراہی پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ آج گمراہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، وجہ بس یہی ہے کہ وہ علم سے دور ہیں۔ ہر آدمی عالم تو نہیں بن سکتا، لیکن ہاں ہر آدمی عالم سے دوستی رکھ سکتا ہے۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو رکھ سکتا ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے اس زمانے میں، ہر جماعت کوشش کر رہی ہے کہ عوام اور علماء کے درمیان میں بدگمانیاں اور فاصلے پیدا ہو جائیں، اور یہ فاصلے پھر اپنی چلانے کا موقع دیں گے۔ اور اگر یہ فاصلے نہیں رہیں گے، ہم کچھ بولیں گے وہ جا کے عالم سے پوچھ لے گا، تو ہماری نہیں چلے گی۔ اپنی گمراہیاں پھیلانے کے لیے پہلا کام عوام کو علماء سے بدگمان کر کے دور کر دینا۔ جب فاصلہ پیدا ہو گیا، اپنی گمراہیاں جتنی چاہے پھیلاؤ، چلاؤ، آیتیں پڑھو، حدیثیں پڑھو، بھٹکاتے رہو لوگوں۔ اللہ بچائے اور مسلمانوں کو اپنی اس کمزوری کا احساس نصیب فرمائے۔ یہ بڑی بنیادی غلطی ہے جو مسلمانوں نے اختیار کی ہے، اس کو جلد سے جلد ختم کریں گے۔ جتنا جلدی ختم کریں گے اور عوام اور علماء کے درمیان اتحاد اور موافقت اور محبت پیدا ہوگی، تو پھر جہل کے گڑھوں میں گرنے سے یہ امت بچے گی، ورنہ گرتی چلی جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔